السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نذیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو BA سیمسٹر 3 والوں کے لیے ہے۔ تو اگر آپ لوگ ناظرین میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے نذیر اکبر آبادی حیات و خدمات، آئیے دیکھیں۔ شمالی ہند کے نظم نگار شعراء میں نذیر اکبر آبادی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، بلکہ 18ویں صدی میں اردو شاعری خصوصاً اردو نظم نگاری میں نذیر اکبر آبادی کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 میں دلی میں ہوئی تھی، لیکن دلی اس زمانے میں حملوں اور جنگ و جدل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 1739 میں دلی پر نادر شاہ کا حملہ ہوا اور 1746 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کی خبر سن کر ان کے والد شیخ محمد فاروق دلی سے ہجرت کر کے مع اہل و عیال اکبر آباد چلے آئے، یعنی آگرہ۔ اکبر آباد جو ہے آگرہ کا پرانا نام ہے، اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام شیخ محمد ولی تھا اور شرفائے اکبر آباد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا، جن کی شادی آگرہ کے قلعہ دار سلطان خان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ شیخ محمد فاروق عظیم آباد کے نواب کے مصاحبین میں ہوتا تھا، یعنی ان کا شمار جو ہے نوابوں کے مصاحبین میں ہوتا تھا۔ ان کی 12 اولادیں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، یعنی شیخ محمد فاروق کے۔ ایسے میں بڑی منتوں کے بعد 13ویں اولاد ان کے گھر میں پیدا ہوئی، جس کا نام محمد ولی رکھا گیا۔ آگے چل کر اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ نذیر کی پیدائش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے انہیں ہر قسم کے شوق پورے کرنے کی سہولتیں فراہم کرائیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، ابتدائی زمانے سے ہی نذیر کو میلے ٹھیلے کھیل کود سے دلچسپی رہی۔ ان کے زمانے میں آگرہ علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا، جس کا اثر نذیر کی طبیعت پر بھی پڑا ہوا۔ بچپن ہی سے وہ شعر و شاعری کے دلدادہ تھے۔ نذیر کی والدہ دہلی کے ایک ہنرمند اور سلیقہ مند خاتون تھی، اس لیے دہلی کے اثرات بھی نذیر پر مرتب ہوئے۔ نذیر کے اکثر سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ نذیر کی پیدائش ایک شریف گھرانے میں ہوئی تھی۔ باضابطہ کوئی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، اس زمانے کے رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، کوئی ملازمت نہیں کی۔ باپ دادا کی دولت موجود تھی، البتہ محلہ کے بچوں کو پڑھا کر زندگی گزارتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد متھرا گئے تو وہاں کے مرہٹہ کے قلعہ دار نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ دوبارہ آئے تو محمد علی خان کے لڑکوں کو درس دینے لگے۔ اسی دوران رائے کھتری سے ملاقات ہوئی۔ رائے کھتری نے اپنے بچوں کی تربیت نذیر کے حوالے کر دی، جو مدت تک جاری رہی۔ آئے ناظرین، آخری عمر میں نذیر کا تعلق کاشی کے سربراہ راجہ بلوان سنگھ کی سرکار سے ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان اور ماحول کی وجہ سے نذیر نے سپہ گیری کے فن میں کمال حاصل کیا تھا۔ فارسی اور عربی تھے، ہندی پنجابی سنسکرت پر مہارت حاصل تھی، یعنی فارسی عربی پر تو مہارت حاصل تھی ہی، ساتھ ساتھ ہندی پنجابی اور سنسکرت پر بھی مہارت حاصل تھی۔ عوام میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی لیے نذیر زبان کے عوامی لہجے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے آپ نذیر کی شاعری میں دیکھیں گے، ان کی نظم کو پڑھیں گے تو انہوں نے عوامی لہجہ کو اختیار کیا، اور وہ ایک قلندر مزاج اور آزاد منش انسان تھے۔
اس کا اندازہ ان کی شاعری سے بھی ہوتا ہے۔ آپ ان کی جو بھی نظم اٹھا کر کے دیکھ رہے، آدمی نامہ، بنچارا نامہ، برسات کی بہاریں اور وغیرہ۔ نذیر کے والد سنی تھے لیکن وہ شیعہ امامیہ مذہب کے قائل تھے۔ عبادتوں کی ادائیگی معمولی طور پر کرتے تھے، البتہ تعزیہ داری کے اہتمام پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ادھیر عمر میں ظہور النساء بیگم بنت عبد الرحمن چغتائی سے شادی ہوئی۔ تو یاد کر لیں ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ظہور النساء بیگم سے۔ آخر عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نذیر کو اولادیں بھی ہوئیں۔ 1727 میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے اور کئی سال تک بستر حالات پر رہنے کے بعد 98 سال کی عمر میں 16 اگست 1830 کو اس دار فانی سے کوچ کیا۔ نماز جنازہ 2 مرتبہ سنی اور امامیہ طریقے سے پڑھائی گئی، یعنی باپ ان کے سنی تھے تو سنی طریقے پر، اور انہوں نے امامیہ یعنی شیعہ مذہب کے قائل تھے تو اس لیے 2 مرتبہ، البتہ تجہیز و تکفین امامیہ طریقے سے ہوئی۔ نذیر کے اپنے مکان میں موجود نیم کے درخت کے سائے میں دفن کیے گئے۔ نذیر کے مزاج کے شوخی، باغپن، کھیل کود، میلے ٹھیلے کے شوق اور تجربات کے اظہار کے لیے تعلیم ہی ان کو راس آئی۔ ان کا مشاہدہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے پیچ و خم کے متعلق بھی بہت گہرا رہا تھا۔ نظم کی آزادی اور ان کی آزاد روش سے بڑی مناسبت رکھتی تھی، اس لیے وہ نظم نگاری کی طرف مائل ہوئے اور ہر چھوٹے بڑے موضوع پر نظمیں لکھی۔ آگرہ کے ماحول میں پرورش پاتے ہوئے نذیر کو اس زمانے کے عام مشاغل سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ کم عمری سے ہی ان کی طبیعت میں منچلا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے محبوب مشغلوں میں داؤ پیچ، کشتی، تلوار چلانا، باتک پٹا، بلم وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ کبوتر بازی، پنجہ لڑانے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ اس زمانہ میں آگرہ عیش و عشرت کا مرکز بنا ہوا تھا، اس لیے نذیر کو اپنے شوق پورے کرنے کے بھرپور مواقع ملے۔ وہ پچیسی، شطرنج، چوسر کھیلنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ چونکہ منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے کسی بھی شوق پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ایسے ذوق و شوق اور مشغلوں پر کئی نظمیں موجود ہیں جو ان کے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ مذکورہ ذوق و شوق اور مشغلوں کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں ان کی زندگی کی آخری دور تک موجود رہا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔